اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں. آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے. آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں. آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا. یہ ابو بکر صدیق ہے. نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں. ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو، گائے چھوڑ دو، دمبا چھوڑ دو، بکرا چھوڑ دو، مرغا چھوڑ دو، انڈا چھوڑ دو. کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے. غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں، آج اللہ کے دین کے معاملے میں میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا. وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں. نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں. وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں. انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اے اللہ کے نبی، میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نیکی کے معاملے میں سبقت کرو میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 17ویں پارے میں اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے، اپنے نبیوں کا نام لینے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ میرے جتنے نبی تھے، یہ میرے جتنے رسول تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں پیچھے پیچھے نہیں رہتے تھے. میری پیاری ماں بہنوں، نبی اکرم کے دور کی عورتوں کو آپ دیکھیے. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا.
اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے، عام طور سے مردوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے، عورتوں کے درمیان آپ کا بیان نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں، اے اللہ کے نبی، مرد لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم عورتوں کو تو آپ کی بات سننے کو نہیں ملتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی دین کی باتیں آپ سے سنا کریں۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ ان عورتوں کے اندر دین کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے، آپ نے الگ سے ہفتے کا ایک دن عورتوں کے لیے طے کر دیا۔ ہمارے یہاں جلسے میں آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں ہوتا ہے انتظام آپ کے یہاں؟ نہیں ہے۔ تراویح چھوڑ دیجئے، تراویح تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا، جمعہ میں کیوں نہیں ہے؟ بنگال میں بھی میں گیا، بنگال میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام جمعہ میں نہیں ہوتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائی، آپ اہل حدیث ہیں نا، ماشاءاللہ شیرشاہ آبادی برادری ہی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ شیرشاہ آبادی برادری پوری کی پوری اہل حدیث مانی جاتی ہے۔ کیا اہل حدیث آپ ہیں؟ آپ کے یہاں کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ دین کی بات بتاتے ہیں، آپ حضرات سن کے چلے آتے ہیں، گھر کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ ان کو دین سکھانے کے لیے سال کا ایک جلسہ کافی نہیں ہے، اور جلسے میں بھی بیچاری آتی ہیں، تقریر کم سنتی ہیں، شاپنگ زیادہ کرتی ہیں، بچوں کو لے کے گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہی، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام کیجئے میرے بھائی، انتظام کیجئے۔ آپ نبی اکرم کے دور کی عورتیں آ کر کے ڈیمانڈ کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے انتظام کیجئے، ہمیں دین کی باتیں سنائیے۔ اور اگر آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا، حالات بہت برے ہیں میرے بھائی۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور ہمارا آپ سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجئے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اپنے بچے اور بچیوں کو جس طریقے سے آپ اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے دین کی تعلیم دیجئے، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیے، انہیں توحید کے بارے میں بتائیے، ورنہ آگے چل کر کے 10-15 سال کے بعد جو حالات ہوں گے، ہر گھر اور ہر خاندان میں اس طریقے کے کیس ہوں گے، پھر آپ کے پاس حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیے، پیچھے مت رہیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں خراب ہو چکی ہیں، عمر بھی 70 سال کے پار ہو چکی ہے۔ جب ایک جنگ کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے 4 بیٹوں نے اپنا نام لکھوایا۔ حضرت عمرو بن جموح نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا بھی نام لکھ لیجیے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے، آپ کی دونوں ٹانگیں اسی میں خراب ہو چکی ہیں، اے ابا جان ہم آپ کی طرف سے جا ہی رہے ہیں، آپ کے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اے ابا جان آپ گھر میں آرام کیجیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے میں لنگڑا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں، مگر میرے بازوؤں میں آج بھی طاقت ہے، میں دشمنوں کے چھکے چھڑا سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ باپ اصرار کر رہا ہے، بیٹے منع کر رہے ہیں، معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن جموح سے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں، اور میں اپنی انہی لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی اکرم نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کے دل کا جذبہ دیکھا، آپ نے بیٹوں سے کہا جانے دو، ان کو اللہ کی راہ میں جانے کا شوق ہے،
ہے, ان کے اندر جذبہ جہاد ہے, ان کو روکو مت, ان کو جانے دو. چنانچہ جنگ ہوتی ہے اور حضرت عمرو بن جموح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ تھے نبی کے صحابہ, نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے. ہم اور آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب موٹیویٹ کرے گا, جب کوئی کہے گا تب ہم یہ کام کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, نیکی کے معاملے میں آپ آگے بڑھیے. نبی اکرم کے صحابہ کو آپ دیکھیے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے. اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے سے جا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی. آپ نے فرمایا جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے. آج ہے آپ کے درمیان ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے, ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسکول میں ٹائی اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے جانے والا ہمیں اچھا لگتا ہے, اور مدرسے میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے پڑھنے والا, دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہمیں برا لگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس اسکول کے سوٹڈ بوٹڈ بچے سے بہتر ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے دن رات قرآن پڑھنے والا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. عبداللہ بن مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو سننا ہو قرآن بالکل تر و تازہ, وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے. جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی, حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بات عبداللہ کو بتانی چاہیے. انہوں نے رات کے 12 بجے, آدھی رات کو انہوں نے جا کر کے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کو کھٹکھٹایا. عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا, دیکھا حضرت عمر آئے. کیا بات ہے عمر, کیوں آئے ہو؟ آئے عبداللہ, مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا, رات کے 12 بج رہے ہیں, آدھی رات ہو چکی ہے, لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے تمہیں ایک خوشخبری دی ہے. کیا خوشخبری دی؟ کہا ہے عبداللہ, نبی اکرم نے آج تمہاری تلاوت کی آواز سنی تھی تو نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن سننا ہو, بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو, وہ عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے. میں نے سوچا کہ میں آدھی رات کو میں جا کر کے تم کو بتا دوں تاکہ سب سے پہلے میں یہ خوشخبری تمہیں سنا دوں. ایک مسلمان کو اچھی خبر دینے میں بھی ثواب ملتا ہے, میں یہ خبر تمہیں سنانے آیا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا, تھوڑا سا آپ نے ڈیلے کر دیا, تھوڑا سا لیٹ کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر مجھے دے دی ہے. حضرت عمر نے پیشانی پکڑ کے کہا کہ اے ابو بکر, عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے تھے. آج ہم کاروبار میں سبقت کرتے ہیں, زمین جائیداد میں سبقت کرتے ہیں, دنیا کے عیش و آرام میں سبقت کرتے ہیں, لیکن ہم جنت کے لیے سبقت نہیں کرتے. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں یہی میسج دے رہی ہے, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, میرے بندو تم اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, جب ہم آپ سے نماز کے بارے میں کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو جوانی کے ایام ہیں, ابھی تو موج مستی کے دن ہیں, جب 40 سال کے ہو جائیں گے, 50 سال کے ہو جائیں گے, ہم نماز بھی پڑھنے لگیں گے, ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے, ہم حاجی بھی ہو جائیں گے. کون گارنٹی لے گا, کون گارنٹی لے گا کہ آپ 50 سال تک زندہ رہیں گے, 60 سال تک زندہ رہیں گے؟ ایک ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, ایک حادثہ آپ کو ختم کر سکتا ہے, ایک بیماری آپ کو برباد کر سکتی ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے کل نہ کر, کل کا کوئی بھروسہ نہیں, کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر,
فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، مثال دے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی صف میں رہو، عبادت کے معاملے میں سبقت کرو۔ کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، دیا کرو بھائی دھوکہ۔ اب یہ سب پوچھنے کی بات ہے؟ جو امام صاحب اکثر جھوٹ بولے، والدین کی نافرمانی کرے اور کبھی کبھار چوری کرے، اس کی امامت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لگ رہا ہے امام صاحب سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ لگ رہا ہے بالکل کیمرہ لگا کے بیٹھا امام صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا چوری کر رہا ہے۔ دیکھیے، امام جو ہوتا ہے، امام ایسے انسان کو بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، عالم ہو اور دیندار بھی ہو۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تو نماز کی امامت ایک اونچا مقام ہے، یہ ہر انسان کو نہیں دینا چاہیے، تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا انسان امام ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے جو کھلم کھلا یہ سب کام اگر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ایسے انسان کو امامت نہیں دینا چاہیے۔